دیکھو 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 یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے. جاؤ قبر والوں سے پوچھو تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں, تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا, تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا, موت نے دبا دیا, موت نے ہلا دیا, موت نے لرزا دیا, موت نے کھڑکھڑا دیا. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا. اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا. اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں, سب کے لیے موت ہے, موت ہے, موت ہے. ایک طارق جمیل کی موت ہے, ایک احد, ایک زید عمر بکر کی موت ہے, اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ. اذا السماء انفطرت, آسمان کی موت. واذا الكواكب انتثرت, ستاروں کی موت. واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت. اذا الشمس كورت, سورج کی موت. واذا النجوم انكدرت, ستاروں کی موت. واذا الجبال سيرت, پہاڑوں کی موت. واذا العشار عطلت, جانوروں کی موت. واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا عش ما شئت, میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو, لیکن میری ایک بات یاد رکھو, فإنک میت, موت تجھے بھی آئے گی. میرے بھائیو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں, دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں, مالدار فقیروں سے ملا ہوں, جنہیں اللہ کا نہیں پتا. ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا. اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے. چاہے سولی پہ لٹک جائے, چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چاہے آگ میں جلا دیا جائے, چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا, اس نے کچھ نہ کھویا, اس نے سب کچھ پایا. اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا, سب کچھ لٹ گیا. بھائیو, میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں جھولی پھیلانے آیا ہوں, ووٹ کے لیے نہیں. میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ, جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ, اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ. جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ, مال لٹانا پڑے لٹا دو, عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو, پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو. اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے, اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں, عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں, تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں. فرعون کی ایک باندھی تھی, مسلمان ہو گئی. عورت تو کمزور ہوتی ہے, پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے, اور کلمہ چھپتا نہیں ہے. اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا. خوشبو کون چھپا سکے, خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا. فرعون نے اسے پکڑوایا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی, ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی. اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا, اس کے نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا. اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا, اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا. یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے, کیا کچھ کر گزرتی ہے. مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے. اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں, تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی. اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. اس نے کہا, فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر, اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر. ہاں, لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے. ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے. وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے حقدار بن گیا. تو فرعون کی باندھی نے کہا, فرعون یہ تو میری 2 ہیں, اگر میرے پاس اور ہوتی, میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی. فقض ما انت قاض, کر جو تجھے کرنا ہے. انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا, انہیں کہا اماں ہائے ہائے, اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو, اور وہ اماں کہے, اور اس کا ایک بول ماں کا, ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو,
کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ ان کا اماں، ان کا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں اہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا، تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اس نے انہیں تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ،
बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है। यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हारना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कहां पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी। और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पांव बांध दे। और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखिरत को आग लग गई है, क्या जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है। कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है, ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूं, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूं, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं। फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं, ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास, मेरे रब आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गजब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ, या तो मैं क्या कहूँ, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पाट की तरह मसल के पीस के कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है,
اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا، واہ محمدا، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے۔ بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت،
طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو